اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بروج مکی صورت ہے، 22 آیات پر مشتمل ہے۔ بروج کا لفظ جمع ہے جس کی واحد آتی ہے برج۔ برج کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی سنتے رہتے ہیں، روزانہ اخباروں کے اندر ستاروں کے احوال میں 12 برج ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے برج کا لفظی معنی ہوتا ہے واضح ہونا، نمایاں ہونا۔ بڑے بڑے محلات کو بھی برج کہا جاتا ہے، جیسے برج خلیفہ ہمارے ہاں معروف ہے، ایک بڑی بلڈنگ ہے۔ اسی طریقے سے برج العرب اور بڑے بڑے محلات کو برج کہا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے بروج۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو کئی جگہ پر مختلف انداز سے استعمال کیا۔ موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ موت آ کے رہے گی، چاہے مضبوط محلات ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ پر سورۃ فرقان میں قرآن کریم نے ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں اور سورج کو بنایا ہے، چمکتا ہوا چاند بنایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے انہی بروج کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی قسم ہے۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز قسم کے ذریعے سے کیا ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کا آغاز اس کے مختلف انداز ہیں۔ کوئی صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را۔ کوئی صورتیں ایسی ہیں جو کہ سوال سے شروع ہوتی ہیں، هل اتی علی الانسان، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور کوئی صورتیں ایسی ہیں جو کہ قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے یہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ بروج، اس سے پہلے سورت تھی سورۃ انشقاق، اس سے اگلی سورت ہے سورۃ والطارق۔ ان سب کا آغاز قسم سے ہے۔ تو فرمایا اس آسمان کی قسم ہے جس میں برج ہیں۔ اب برج سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ زیادہ معروف رائے یہ ہے کہ برج سے مراد وہ بڑے بڑے ستارے ہیں جو عمومی طور پر نمایاں ہر ایک کو بغیر تکلف کے نظر آ جاتے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان بڑے بڑے ستاروں کی قسم کھاتا ہے جو اس آسمان میں موجود ہیں۔ اور بہت سے ستارے ایسے ہیں جن سے لوگ رہنمائی لے کر پرانے ادوار میں راستہ تلاش کیا کرتے تھے۔ ستاروں کی چال اور رفتار سے وہ اپنا روٹ متعین کیا کرتے تھے، ستاروں کی منزل سے اور ان کے مقام سے وقت کا اندازہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں۔ ستارے شیاطین سے حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان دنیا پر ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اور اسی اعتبار سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بروج کا معنی ہے اس آسمان کی قسم جس میں اللہ نے بڑے بڑے محلات بنائے۔ اور یہ بڑے بڑے محلات کن کے لیے ہیں؟ فرشتوں کے لیے ہیں، جو نگرانی کے لیے، چوکیداری کے لیے ان محلات میں، ان مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کوئی بھی شیطان اور کوئی بھی جن جب اللہ اور فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں سے نشانہ لے کر اس پر میزائل چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے والیوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ وعدہ کیا گیا دن کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ قرآن کریم اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے، چنانچہ ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ دن ہے
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، انما توعدون لواقع، انما توعدون لصادق۔ تو یہاں پر دوسری قسم قیامت کی کھائی گئی۔ تیسری قسم کھائی گئی شاہد کی اور مشہود کی۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن، یعنی یہ جمعے کے دن کی قسم ہے کہ جمعہ کا دن کوئی انسان کہیں بھی ہو اس کے پاس ہفتے میں ایک دن پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ قسم، جمعے کی قسم، اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اس دن کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا سارے دنوں کا سردار یہ جمعے کا دن ہے، جہاں جہاں سورج طلوع ہو، جس جس دن سورج نکلتا ہے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اور مشہود اس روایت کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس سے مراد ہے عرفہ کا دن، 9 ذی الحج کا دن۔ جو آدمی اس دن موجود نہیں ہوگا وہ حج کے سارے افعال بھی کر لے، اس کا حج نہیں ادا ہوگا، اس لیے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، حاضر نہیں تھا، اور وہاں پر اس کی حاضری نہیں لگی ہے۔ تو اس سے عرفات کے دن کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے، اور عرفات کا جو وقوف ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے، بڑا فرض ہے جس کی ادائیگی کے بغیر انسان کا حج ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو تھی ایک تفسیر شاہدین اور مشہودین، اور ایک دوسری تفسیر جس میں شاہد سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے اور وہ کافی ہے اس معاملے میں۔ شاہد سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا۔ شاہد سے مراد تمام کے تمام انبیاء کرام کی ذات بھی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی امت کے لیے گواہ ہوں گے، یہ بھی قرآن کریم سے ملتا ہے۔ شاہد سے مراد ہماری امت بھی ہے کہ ہماری امت ساری امتوں کی گواہی دے گی، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمائے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور شاہد سے مراد وہ فرشتہ بھی ہے جو کل قیامت کے دن انسان کے ساتھ ہوگا اور وہ گواہی دے گا۔ سورۃ قاف کے اندر قرآن کریم نے ذکر کیا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اور شاہد سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ شاہد سے مراد قرآن کریم کی روح کے مطابق انسان کے اپنے اعضاء بھی ہیں۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور شاہد سے مراد وہ زمین اور وہ مقامات بھی ہیں جہاں انسان نیکی کرتا ہے اور جہاں کوئی انسان برائی کرتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے گواہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ شاہد ان ہر قسم کے گواہوں کی قسم بھی یہاں مراد ہو سکتی۔ اور مشہود کون ہے؟ جس پر گواہی دی گئی، اب وہ انسان ہے۔ ان قسموں سے آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن انسان کا بچنا کتنا مشکل کام، جہاں ہر چیز انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دے رہی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ بھی گواہی دے گا، قرآن یہ بھی گواہی دے گا، صیام یہ بھی گواہی دے گا، انسان کے اعمال اس کی گواہی دیں گے۔ اب دو ہی صورتیں، یا تو یہ سارے اس کے حق میں گواہی دے دیں، پھر انسان کا جنت میں جانا اور حقیقی کامیابی ملنا یقینی، اور اگر یہ سارے کے سارے انسان کے خلاف گواہی دے دیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کل قیامت کے دن انسان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گا، تو پھر انسان کے لیے بچنا کتنا مشکل ہو جائے۔ دنیا میں گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، قانون میں اپنے اعتبار سے ترمیم کر لی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ اس دن کی قسم کھاتا ہے
جس دن یہ سارے گواہ موجود ہوں گے تو انسان اندازہ لگائے کہ وہ کتنا مشکل دن ہوگا، وہ کتنا مشکل دن ہوگا، وہ مشہود۔ اور ایک مراد یہ ہے کہ شاہد کا مطلب یہ ہے کہ خود انسان جو کل قیامت کے دن مشاہدہ کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی، اور اس وقت اللہ رب العزت اسے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جاتا تھا، یہی ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ اور مشہود کیا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے مناظر، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، انبیاء بھی سامنے، فرشتے بھی سامنے، اور انسان کا نامہ اعمال، ہر چیز سامنے ہوگی۔ اب یہ قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں، اور ان قسموں کے کھانے کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اشارہ بھی ان قسموں ہی کی طرف آتا ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو انسان جھٹلا سکے اور جس کا انسان انکار کرے، اور اس پر ایک بڑی زبردست قسم کی یہ دلیل۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ تھی جس میں ایندھن تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس پر جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے۔ اب یہ اشارہ کیا گیا ہے ایک واقعے کی طرف، اور اس واقعے کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کی۔ ویسے تو تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے، مذہبی جھگڑے کی وجہ سے، کسی اور اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو جلا دیا گیا۔ جیسے ہمارے ملک میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کے نام سے ایک لمبی ہسٹری اور سٹوری ہے، جہاں مزدوروں کو بھتہ نہ دینے پہ جلا دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ہولوکاسٹ، جہاں پر یہودیوں کو جلا دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی گئی تھی۔ قرآن کریم یہاں پر جس واقعے کا ذکر کرتا ہے یہ وہ واقعہ ہے جب کہ ایمان والوں کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے اس خندق کے اندر ڈال دیا گیا، اور یہ واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 70 سال پہلے کا۔ نجران یمن کا علاقہ تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ جادوگروں کو اور اسی طریقے سے نجومیوں کو رکھا کرتے تھے، ان سے وہ مشورہ لیا کرتے تھے کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل بڑا یہ رواج ہو گیا ہے، بڑا یہ ایک چلن ہو گیا ہے کہ نجومی اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کون سا مہینہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کون سا وقت حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا، حکومت کے ستارے گردش میں ہوں گے۔ حالانکہ اسلام نے تو ان ساری چیزوں سے منع کیا، لیکن اس دور میں ان کا اس چیز پہ بڑا یقین ہوا کرتا تھا۔ تو ذو نواس جو بادشاہ تھا اس کے دور میں عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق عمل کرتے تھے، تو اس کے پاس جو ماہر نجومی تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا۔ اس نے اس کو کہا کہ میں تو مرنے والا ہوں، موت کا وقت قریب ہے، ایسا کرو کہ کوئی ایک ذہین نوجوان مجھے دو جس کو میں یہ سارے کا سارا علم منتقل کر دوں جو میرے بعد تمہارے کام آئے۔ اس نے اس علاقے میں، اس سلطنت میں ایک بچے کو تلاش کیا جو بڑا ذہین تھا اور اس کو اس کی شاگردی میں دے دی۔ اب بچہ گھر سے نکلتا، جادوگر تک جاتا، راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہوتے تھے۔ گزرتے گزرتے ایک دن وہ بھی بیٹھ گئے، اور وہ جس کے پاس بیٹھا وہ عیسائی راہب تھا۔ اس کی باتیں اس نے سننا شروع کی، بڑا متاثر ہوا۔ اب ظاہری بات ہے اس کے پاس جب اس نے بیٹھنا شروع کیا، وقت دینا شروع کیا، تو اب گھر والے پوچھتے تم لیٹ کیوں آئے ہو، اور اس طرف سے جادوگر پوچھتا کہ تم اپنے وقت سے لیٹ کیوں آئے ہو۔ تو اس نے راہب کو اپنا یہ مسئلہ بیان کیا، تو راہب نے کہا کہ اگر جادوگر کے پاس لیٹ پہنچو تو اسے جا کے کہہ دینا کہ گھر والوں نے لیٹ چھوڑا، اور گھر لیٹ پہنچو تو کہنا جادوگر نے لیٹ چھوڑا۔ تو غرض اس نے اس طریقے سے ایک طرف
وہ نجوم کا، ستاروں کا علم سیکھنا شروع کیا، دوسری طرف اس کے پاس اس نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں کے اندر تضاد ہے، ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، کشمکش کے اندر ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ اب پتہ کیسے چلے گا ان میں سے سچا کون ہے، کس کے مطابق چلنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن وہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درندہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ سارے کے سارے رکے ہوئے ہیں، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ آج موقع ہے یہ پتہ چلے کہ راہب سچا ہے یا یہ نجومی سچا ہے۔ تو اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس درندے کو یہ کہہ کے مارا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ درندہ مر جائے۔ وہ پتھر اس درندے کو لگا، درندہ مر گیا، راستہ صاف ہو گیا، لوگ چل دیے، چرچا ہو گیا کہ ایک ایسا نوجوان لڑکا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی پاور اور طاقت۔ اب اس کے پاس ایک دوسرا آدمی آ گیا، وہ نابینا تھا۔ اس نے کہا میں نابینا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس بڑی صلاحیت ہے اور تم لوگوں کو شفا دے دیتے ہو، تو میرے لیے کچھ کر دو۔ اس نے کہا بات سنو، شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، شرط یہ کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ۔ اس وقت یہی مذہب تھا۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دعا کی اور وہ مادر ذات جو نابینا تھا وہ شفا یاب ہو گیا اور چرچا ہو گیا۔ پھر کچھ دن اور گزرے، ایک وزیر تک یہ بات چلی گئی اور اس کا کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ بھی اسی کے پاس آ گئے۔ اس نے آ کر بھی یہی کہا، اس نے کہا شفا میں نہیں دیتا، وہ اللہ دیتا ہے، تم یہ دین قبول کر لو تو میں دعا کرتا ہوں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کرتے کرتے بات بادشاہ تک چلی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کام بڑا خراب ہے کہ یہ لوگوں کو عیسائی بنا رہا ہے، اور اس طریقے سے اگر یہ کام چلتا رہا تو پھر ساری کے ساری سلطنت عیسائی بن جائے گی اور میری حکومت جاتی رہے گی۔ اور یہ ہر دور کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے، اپنی سلطنت اور حکومت بچانے کے لیے ہر وقت کے حکمران نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے ہیں کہ حکومت بچ جائے۔ فرعون کا بھی یہی تھا، قرآن کریم نے ذکر کیا، اس کا بھی یہی ہے، اور آج کے دور کے بھی یہی حکمران کہ جو بس اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں کہتے ہیں کہ جو قربانی دینی پڑتی ہے دے دو، کچلنا پڑتا ہے کچل دو، گولیاں چلانی پڑتی ہیں گولیاں چلا دو، بم چلانے پڑتے ہیں تو وہ چلا دو، بس حکومت اپنی بچا لو۔ اب بادشاہ کے پاس اسے پیش کیا گیا، تو بادشاہ کے پاس جب پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا طاقت ہے اور کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو طاقت کوئی نہیں، میں جس رب کا نام لیتا ہوں وہ سب سے طاقتور۔ اس نے پوچھا سیکھا کہاں سے؟ تو وہ بتائے نہیں، لیکن جب اس پہ تشدد کیا گیا تو اس نے بتایا فلاں عیسائی راہب سے سیکھا ہے، اس نے اسے قتل کروا دیا۔ اور کچھ فوجیوں کو یہ کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کرو اور پوچھو کہ دین چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ دوسری طرف سے نجومی نے بڑی محنت کر دی تھی۔ اب دین چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا، اگر تو یہ کہ دین چھوڑ دیتا ہوں پھر تو اسے واپس لے آنا، اور اگر کہ نہیں چھوڑنا تو تم نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کے گرا دینا۔ وہ اس کو لے کر گئے، اللہ کی طرف سے ہوا، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ جو لے کے گئے تھے وہ خود گر گئے، یہ بچ کے دوبارہ واپس آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو وہ پھر حیران ہو گئے، باز پھر نہیں آیا۔ نشانیاں اللہ دکھا دیتے ہیں، تدبیروں کو ناکام کر کے اللہ سامنے کر دیتے ہیں، لیکن باز پھر نہیں آیا۔ تو اس نے پھر کچھ فوجیوں کو، کارندوں کو بھیجا، اس نے کہا اس کو لے کے جاؤ کشتی میں اور پانی کے وسط میں جا کے اسے پانی میں ڈبو دینا، لیکن ڈبونے سے پہلے پوچھ لینا کہ دین چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے۔ تو وہ لے کے گئے، تو بجائے اس کے کہ یہ ڈوبتا، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور یہ بچ کے پھر واپس آ گئے۔ چرچا بڑھتا گیا اور لوگوں کے دل کے اندر عیسائیت اور اس کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اب کروں تو کروں کیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ ایک طریقہ ہے، اور طریقہ یہ کہ سارے لوگوں کو جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد مجھے کھڑا کرو اور بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، ایک تیر یہ کہہ کے چلاؤ تو پھر میں مروں گا، اس کے بغیر نہیں مروں گا۔ بادشاہ نے کہا چلو، راستہ صاف ہونے لگا ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا
اور ایک تیر چلانے والے نے جب بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا تو اس وقت وہ بچہ مر گیا۔ لیکن جب وہ بچہ مرا تو وہاں پہ موجود جو 20,000 لوگ تھے وہ سب کے سب عیسائیت میں داخل ہو گئے، انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اب بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں جتنا اس معاملے سے نکلنا چاہ رہا ہوں اتنا اس میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ لوگوں کو عیسائیت چھوڑ دو، جو میرا دین ہے اس پہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسائیت چھوڑ دیں اور تمہارے دین پہ آ جائیں۔ اس نے کیا کیا؟ خندقیں کھدوائیں، ہر گلی محلے چوراہے میں بڑی بڑی خندق کھدوائی، ان میں آگ بری، اور متعلقہ جو حکام تھے ان سے یہ کہا کہ ہر آدمی کو لاؤ جس نے عیسائیت قبول کی، پوچھو کہ اس نے عیسائیت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی۔ جو چھوڑ دے عیسائیت کو اس کو چھوڑ دو، ورنہ اس کو اس دہکتی ہوئی آگ میں اس خندق کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ لائے گئے وہ سب سے پوچھتے گئے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے عیسائیت کو چھوڑنا ہے۔ اس نے 20,000 لوگوں کو اس خندق کے اندر ڈال کے جلا دی۔ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک بچہ تھا اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا تو وہ ہچکچائی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بچے کو گویائی دی۔ اس نے کہا کہ اے ماں تو صبر کر اور تو اس آگ کے اندر کود جا۔ وہ بھی اپنے بچے سمیت اس آگ کے اندر چلی گئی۔ تو قرآن کریم نے ان قسموں کو ذکر کر کے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ضروری ہے۔ کیوں؟ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جس آدمی نے 20,000 لوگوں کو قتل کروا دیا، آخر اس کے ساتھ بھی تو معاملہ انصاف کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر زیادہ سے زیادہ اس کو پکڑ لیا جاتا، یا جیسے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد آگ اتنی زیادہ پھیلی کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو دوسروں کو گرا رہے تھے وہ بھی جل گئے، اور خود وہ بادشاہ وہ آگ سے بچتے بچتے اس نے پانی میں چھلانگ لگائی، وہ بھی غرق ہو گیا۔ لیکن 20,000 لوگوں کے قتل کے عوض ایک آدمی کی ایک دفعہ جان چلی جائے، انصاف تو نہیں؟ اس روئے زمین پر کتنے ظلم ایسے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، تو آخر اس کو بھی تو جواب دینا ہے یا نہیں؟ کائنات اللہ نے عدل اور انصاف کے مطابق بنائی ہے، تو فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قیامت کا دن آئے گا جب اللہ انصاف کریں گے، اور اس انصاف کے دن کا ثبوت یہ تمہارے ان واقعات سے ملتا ہے۔ ظلم کرنے والے موجود ہیں لیکن مظلوم کی داد رسی کوئی نہیں، مظلوم سہتا چلا جا رہا ہے، ظالم دن بدن طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس دنیا میں بظاہر انصاف نہیں ہے۔ فرمایا انصاف کے لیے اللہ نے ایک اور دن مقرر کیا ہے جہاں پورا انصاف ہوگا۔ اور ان آیات کی تعبیر اللہ نے بڑی خوبصورت اختیار کی۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں کو کھودنے والے قتل کر دیے گئے۔ خندقوں میں ڈالا تو گیا تھا ایمان والوں، قتل تو وہ ہوئے، جلائے تو وہ گئے، لیکن فرمایا کہ وہ تو اس خندق میں جل کے اس کے اندر جا کر ہمیشہ کے لیے کامیابی کے مستحق ہو گئے۔ اصل لعنت، پھٹکار اور اللہ کی طرف سے ہلاکت، تباہی، بربادی ان کے لیے جنہوں نے خندق کھودی۔ اور فرمایا کہ کیا تھا؟ ایندھن ان خندقوں میں بھرا ہوا تھا اور وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، بیٹھ کے یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور یہ سورہ مبارکہ یہ ہمیں بتاتی قرآن ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے۔ آج جو حالات ہیں فلسطین کے، مسجد اقصیٰ کے، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ فوج ہے، نہ ہی اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا عیسائیت کی، یہودیت کی مل کر ان پر ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، اور وہ سب کچھ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، کہ یہ ظلم کرنے والے اور اس پر خاموش رہنے والے اور اس سارے ظلم کا نظارہ کرنے والے جنہوں نے اس میں کسی اعتبار سے بھی حصہ نہیں لیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سب کو دیکھ رہا ہے، فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور انہوں نے ان سے نہیں انتقام لیا، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے اس اللہ پر، العزیز الحمید،
جو سب پر غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے قبضے میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور اس جرم کی پاداش میں ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی اس وقت مکہ کے اندر بھی اسی طرح کے حالات، چمڑے میں لپیٹ کے آگ چھوڑ دی جاتی تھی، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، مسلمانوں کو اذیتیں دے کر مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ قرآن کریم نے ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور فرمایا کہ تم ان اصحاب اخدود کی طرح، وہ خندقوں والے، وہ یمن کے رہنے والے، نجران کے علاقے کے رہنے والے، فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا، تم بھی اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رہنا۔ تو فرمایا ان کا جرم صرف یہ تھا، اللہ کو مانتے تھے، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ مومن تھے۔ آج بھی، آج کے حالات میں بھی ایماندار ہونا، مومن ہونا، یہ کسی بھی جہاد سے کم نہیں، بشرطے کہ کوئی آدمی کامل مومن ہو سے اسے ہر طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرف سے اس کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیملی کے اندر بھی، فیملی کے باہر بھی، ملک میں بھی، ملک کے باہر بھی۔ لیکن پکے مومن وہی ہیں جو ان حالات میں بھی ثابت قدم، جو ان حالات میں بھی اللہ پر ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور فرمایا اللہ کی صفات یہاں پر کیا کیا ہیں؟ العزیز الحمید، فرمایا وہ سب پر غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔ یعنی جس وقت ان پر یہ سارے کے سارے ظلم ہو رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت انہیں پکڑ نہیں سکتا تھا، فرمایا کہ اس کے پاس تو ایسی طاقت ہے کہ اس کا فیصلہ سب پہ غالب ہے، پکڑ سکتا ہے۔ لیکن فرمایا الحمید، وہ ہر حالت میں قابل تعریف ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اور فرمایا وہ کون سی ذات ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ یعنی تم جس کے لیے قربانی دے رہے ہو وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو تمہاری قربانی کو رائے گاں کر دے، ضائع کر دے۔ اور فرمائے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس کی گواہی ساری گواہیوں سے بڑھ کے ہے، اور ساری گواہیوں سے بڑی ہے کہ جو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کون اس کے لیے کیا کر رہا ہے اور کون اس کی مخالفت میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو مومن کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ پکا مومن ہو۔ درمیان کی بات یہ مومن کی بات نہیں ہے، مومن کا رویہ نہیں۔ مومن اور کافر یہ دو ہی قسم کے بنیادی لوگ ہیں۔ مومن وہ ہیں جو رب کو ماننے والے ہیں، ہر حالت میں ماننے والے، اور ایسے ہی ایمان والوں سے کفار کو غصہ بھی ہے اور ان کا ڈر بھی ہے۔ ایسے مومنوں سے کافروں کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ جو کرسمس کے موقع پہ ان کے ساتھ کیک کاٹ لیں، نماز کے موقع پہ نماز پڑھ لیں۔ ایسے مومنوں سے کفار کو کوئی ڈر نہیں۔ ان کو ڈر کون سے مومنوں سے ہے؟ جو پکے مومن ہیں، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایذا دی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ اب یہ ان آیات میں سے ہے جس میں اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر الگ الگ کیا، چونکہ جو لوگ خندق میں ڈالے گئے تھے ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 20,000 اہل ایمان کو جلتی آگ میں ڈالا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کسی کو بھی آگ کی سزا دینا جائز نہیں۔ آگ میں جلانا کسی حالت میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ صرف رب کو اختیار ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے۔ لیکن اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے ان کو آگ میں ڈالا، 20,000 لوگوں کو، ثم لم یتوبوا،
پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، پھر بھی ان کو کہتا ہے کہ تم نے 20,000 لوگوں کو قتل کر دیا، اب بھی توبہ کا موقع ہے۔ لیکن انسان کی بدبختی کتنی ہے کہ وہ پھر بھی توبہ نہ کرے۔ تو فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ آگ کا عذاب کون سا ہوگا؟ آخرت کی عذاب، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 2 لوگوں پہ اللہ بڑا مسکراتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو قاتل ہے، ایک وہ مقتول ہے، دونوں جنت میں جائیں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے؟ قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مقتول تھا یہ تو مسلمان تھا، مومن تھا، اور قاتل کافر تھا۔ اس نے مسلمان کو قتل کیا، وہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اب جو قاتل تھا وہ کافر تھا، اللہ نے توفیق دی، اس نے توبہ کی، کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ اور ایسا صحابہ کی زندگی میں بھی ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو حضرت وحشی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، حضرت حمزہ بھی جنت میں اور مسیلمہ کذاب بھی۔ یہ اللہ کی وسیع رحمت ہے کہ اللہ اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ توبہ کر لو، جو کچھ بھی کر چکے ہو آؤ توبہ کر لو، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اگر نہ کرے تو پھر فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ایمان اور اعمال صالحہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، پھر کامیابی ملے گی۔ اور یہی اصل کامیابی۔ صحابہ نے بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیک اعمال کو نہیں چھوڑا، کسی بھی موقع پر انہوں نے لچک نہیں دکھائی، جیسے جیسے مشکل حالات انہوں نے دیکھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تو ہم سے بھی اسی چیز کا اقرار لیا جا رہا ہے، ہم سے بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان حالات میں بھی جن میں تم رہ رہے ہو، ایمان کو اپناؤ، اعمال صالحہ کو اپناؤ۔ جیسے بھی مشکل حالات ہوں گے اللہ پھر ان مشکلات کو انسان کے لیے آسان کر دیتے۔ آگے فرمایا ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی ہی سخت ہے۔ یعنی وہ ڈیل دے تو اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت ہے، موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے میں آتا ہے تو پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے جو قانونی کارروائی ہے اور جو اللہ کی طرف سے جو ایک طریقہ کار ہے، اس سے کوئی بھی بچ کے نکل نہیں سکتا۔ اور فرمایا انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہ اشارہ کر دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ حساب کتاب کے لیے، جزا سزا کے لیے، تمہارے معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ اگر پکڑے تو پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ ہر موقع، ہر لمحہ، جب تک انسان کی جان میں جان ہے، وہ جتنے بھی گناہ کر لے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندے اگر تو اتنے گناہ کرے جو آسمان کے کناروں کو چھونے لگے، اور پھر تو ایک مرتبہ مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ کوئی۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، اور غفور کے ساتھ دوسری صفت جو یہاں پر ہے ودود، کہ وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں جہنم میں ڈال کے عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس نے اتنی وسیع جنت بنائی ہے، وہ تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن تم اس کے لینے والے بنو۔ اور پھر اس کے لیے اس نے اتنے انتظامات کر دی، انسان کو عقل بھی دے دی، ماحول بھی دے دیا، مثالیں بھی دے دی، تاریخ بھی بتا دی، ہر چیز انسان کے سامنے رکھ دی۔ تو فرمایا بڑا محبت کرتا ہے تم سے۔
اور قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اللہ محبت کن سے کرتا ہے؟ یحب المتقین، متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم جہاں بھی اللہ کی محبت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ محبت کریں گے۔ فارغ بیٹھنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا، اور اپنی ذمہ داری کا کام نہ کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت چاہیے تو پھر جو وہ چاہتا ہے اتنا کرو، اپنے حصے کا کام کر دو تو اللہ کی محبت تمہارے ساتھ۔ اور آگے فرمایا ذو العرش المجید، کہ وہ عرش والا ہے اور وہ شان والا ہے۔ دنیا کی حکومت، اختیار، سلطنت یہ وہ چیز ہے جو دوسروں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تم ان کی عزت کرو، ان کے مقام کو جانو، ان کے مرتبے کو جانو۔ اس لیے جس کی جتنی بڑی سیٹ ہوتی ہے اتنا لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو ذو العرش، عرش والا ہے۔ اور عرش کیا چیز ہے؟ جو اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، جس کو مثال کے ذریعے سے امام غزالی نے یوں سمجھایا کہ اگر بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک گیند پڑا ہوا ہو تو بہت بڑے میدان میں وہ گیند کہاں سے نظر آتا ہے؟ فرمایا ساری کائنات یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا گیند پڑا ہو۔ انسان تو ابھی اس کائنات کی وسعتوں کو نہیں پیمائش کر سکا، اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو فرمایا وہ عرش والا ہے، المجید بڑی شان والا ہے، بزرگی والا ہے، اس کا مقام مرتبہ بڑا عالی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، رحمت کا فیصلہ ہو جائے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور وہ روک لے تو کائنات ساری کی ساری مل کے دے نہیں سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، سخت بیمار، تو کسی نے پوچھا کہ طبیب کو دکھایا، ڈاکٹر کو دکھایا؟ تو انہوں نے کہا بالکل، طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ اور ان کی مراد کیا تھی؟ اللہ کی ذات۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر ڈاکٹر کہتا کیا ہے، طبیب کہتا کیا ہے؟ تو فرمایا میرا طبیب یہ کہتا ہے جو میں فیصلہ کروں وہ ہو کے رہتا ہے، جو میں فیصلہ کروں وہ ہو کے رہتا ہے۔ فعال لما یرید، اور یہ اللہ کے فیصلے، جس کو چاہے شفا دے دے اور جس کو چاہے بیماری دے دے، اور کوئی بیماری کے ساتھ بھی بڑی لمبی زندگی گزار لیتا ہے، کوئی صحت کے ساتھ بھی زندگی کی چند بہانے دیکھ پاتا ہے۔ تو فرمایا فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اس کا ایک امر کن ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تیرے پاس لشکروں کی بات آئی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون کی اور سمود کی۔ اب خندق والوں کا واقعہ ذکر کیا، اس کے بعد اس وقت کے جو فرعون تھے اور آج کے جو فرعون ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ فرعون کون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں آپ کا پیچھا کرنے کے لیے 12 لاکھ کا لشکر لے کے گیا تھا۔ اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ یہ ہے ان بطش ربک لشدید۔ اور قوم سمود، ان کے 1700 شہر آباد تھے، اللہ کا حکم آیا، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ تو فرمائے ان کا واقعہ، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو ان سے، ان کے حالات کو جانو اور پڑھو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ جٹلانے میں مبتلا ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ کافر کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود جھٹلا رہے ہیں، تکذیب میں مبتلا ہیں اور ماننے کے لیے آمادہ نہیں۔ اور فرمایا اللہ بھی کون سی ذات ہے؟ من ورائہم محیط، ہر طرف سے اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ان کی فائلیں بن رہی ہیں اور ان کا سارے کے سارے نامہ اعمال درج ہو رہے ہیں۔ اب بچ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آخر کب تک بچیں گے؟ اور فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ وہ قرآن ہے جو عظیم شان والا ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بل کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ وہ جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے،
اور یہ کاہنوں کا کلام ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے، یہ جادوگروں کی باتیں ہیں، تو فرمایا بل، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی شان والا کلام ہے، خود بھی وہ مجید ہے، جیسے آیت نمبر 15 میں اسی صورت میں آیا، اور اس کا کلام، اس کا قرآن وہ بھی مجید اور شان والا ہے، اس لیے عزتیں چاہیے تو اس کے ساتھ لگو۔ یہ عہدے، یہ اختیارات اور یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عارضی ہیں، فانی ہیں۔ اور فرمایا یہ قرآن کیسا؟ فی لوح محفوظ، اس کی اصل کاپی، اصل ریکارڈ لوح محفوظ میں، اور اسی کو قرآن کریم ام الکتاب بھی کہتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے یہ وہ قرآن ہے جو محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ تو قرآن شان والا ہے، اس کی طرف آؤ، اور یہ انسان کو ایک زندگی دیتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو ہر موقع پر رہنمائی دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، بشرطے کہ انسان اس سے لینا چاہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جن حالات میں نازل ہوئی تھی، صحابہ کو اس سے بڑا سبق ملا، اس سے بڑی ہمت ملی۔ یہ کیا تھی؟ ایک تھپکی تھی، ایک حوصلہ افزائی تھی۔ آج ہم بھی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں بھی اس سورہ مبارکہ سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے حالات کا سامنا کرنا ہے، جم کے کھڑے ہونا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور اگر یہ کر گئے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رہ سکے تو دنیا کی 4 روزہ زندگی ہو سکتا ہے بڑی اچھی گزر جائے، لیکن آخر موت ہو۔ دنیا میں انسان کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن آخر موت سے تو کوئی فرار نہیں، موت سے تو نہیں بچ سکتا، اللہ کے سامنے پیشی سے نہیں بچ سکتا۔ تو فرمایا کہ تکذیب کو چھوڑو، انکار کو چھوڑو، عمل کو اپناؤ، اور اپنے حق میں اتنی گواہیاں اکٹھی کر لو کہ تمہارا جہنم میں جانا ناممکن ہو جائے۔